میں اس طرح کی ساری چیزوں کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہوں۔ 2006 میں نے پہلی دفعہ، جب شاید کوئی تصور بھی نہیں تھا کہ کوئی شخص آواز اٹھا سکتا ہے، 2006 میں نے پہلی دفعہ تفصیلی آرٹیکل لکھ کے بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی جتنی بلند ہے، تو اس ہستی کے معاملے میں ہمارا جو رویہ ہے کہ جو کچھ ہم چیزیں کر رہے ہیں، ہم نے جو قوانین بنا دیے ہیں جو نہ قرآن مجید میں ہیں نہ سنت میں ہیں، اور ہم اپنے جذبات و احساسات کو اپنے اس عظیم نبی کی طرف منسوب کر رہے ہیں جسے قرآن مجید نے رحمت للعالمین کہا ہے، جس نے بدترین مجرموں کو معاف کیا ہے۔ اور میں بارہا اس میں یہ بھی توجہ دلا چکا ہوں کہ اگر حضور اپنے ساتھ کی گئی گستاخیوں پر انتقام لینے والے ہوتے تو مکہ اور طائف کے ایک آدمی کو بھی زندہ نہیں چھوڑتے، بچتا ہی نہیں، وہ ڈیزرو ہی نہیں کرتا، اس لیے کہ ان لوگوں نے جو کچھ کر رکھا تھا، نہ صرف یہ کہ قرآن اس کا گواہ ہے بلکہ قرآن نے تو بہت کم الفاظ ان کے دہرائے ہیں، جو وہ پریکٹیکلی کرتے تھے حضور کے ساتھ، جو گستاخیاں، بلکہ گستاخیوں سے آگے بڑھ کے جو ظلم کیے، حضور نے خود فرمایا جتنا مجھے خدا کی راہ میں ستایا گیا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ اور طائف میں تو حد ہو گئی تھی، اور اس وقت صورتحال یہ آ گئی تھی کہ طائف کی بستی کو ختم گویا کہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا تھا، حضور ہی اس وقت آڑے آئے تھے، معاف کر دیجیے، رحم کیجیے۔ تو حضور کی ہستی تو ون سائیڈلی لوگوں کو معاف کرتے رہی، حضور نے کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا۔ اس لیے میں بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی کسی چیز کا تعلق حضور کے ساتھ نہیں ہے۔ جو کچھ بھی یہاں موجود ہے لوگوں کی اپنی ذمہ داری ہے، وہ قیامت کے دن انہیں اللہ کو جواب دینا ہوگا، ہو سکتا ہے وہ جسٹیفائی کر لیں، نہ کر سکیں، لیکن حضور کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ قرآن مجید دیکھیے نا، یہ جو آیت ہے لا تقولوا رائنا، تو یہ یہود کی گستاخیاں تھیں، جو ایک بہت پاکیزہ کلمہ تھا عربی زبان کا، ہماری رعایت کیجیے، اس کو توڑ مڑوڑ کے انہوں نے انتہائی گستاخانہ جملہ بنا دیا۔ قرآن نے سب کو کوٹ کیا ہے، کہیں سزا نہیں سنائی، ایک واقعہ نہیں ملتا ہے جملہ کہنے والوں کو سزا دی گئی۔ جن لوگوں کو سزا دی گئی وہ معاندین تھے، جو 10 جرائم کر رہے تھے، ان جرائم کی سزا دی گئی، ان میں سے ایک جرم یہ بھی تھا، تو سارے جرائم کو چھوڑ کے ان کو اٹھا لیا، گنتی کے چند لوگ تھے۔ میں تو عرض کر رہا ہوں نا کہ طائف، مکہ اور مدینے کے جو یہود تھے، کسی کو چھوڑا نہیں جاتا اگر یہ معیار ہوتا۔ تو پہلی تو یہ میرا موقف ہے، یہ 2006 سے کنسسٹنٹ ہے، اور آخری گفتگو مفتی طارق مسعود صاحب کے حوالے سے یہیں پہ پوچھی گئی تھی، تو میں نے عرض کیا تھا، جو سوال تھا جب ان کے اوپر الزام لگایا گیا کہ میں تو ایک عام مسلمان کے متعلق یہ تصور نہیں کر سکتا کہ وہ کوئی گستاخی کر سکتا ہے، کوئی جائیے کہ ایک عالم دین یہ کام کرے گا، یہ ناقابل تصور ہے۔ اب جہاں تک خاص طور پہ اس خاص مسئلے کا تعلق ہے، تو اس میں اب چونکہ ہماری جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے اس نے ایک فتویٰ بھی دے دیا ہے، تو بڑی سہولت ہو گئی ہے ہمارے لیے اس پہ کوئی کمنٹ کرنا، جو کہ علماء جب کوئی بات لکھتے ہیں تو وہ چونکہ علمی طریقے پہ لکھتے ہیں تو وہ بہت آسانی سے ہم اس پہ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں انہوں نے جو بات لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ جی انہوں نے نقل کفر کا ارتکاب کیا ہے۔ تو نقل کفر کا مطلب آپ سمجھ لیجئے، کوئی بات جو ایسی ہے جو کافرانہ نوعیت کی، جو کافری زبان سے نکال سکتا ہے، کفر کا کلمہ یا گستاخی کا کلمہ ہے، یعنی اس شخص نے یہ بات کہی نہیں ہے، کسی اور کی بات کوٹ کر رہا ہے یا کسی اور کا فہم کوٹ کر رہا ہے، تو جو نقل کفر ہوتا ہے اس کے متعلق اصول یہ نقل کفر نباشد، نقل کفر جو ہوتا ہے وہ کفر نہیں ہوتا، یہ بالکل اسٹیبلش قسم کی چیز ہے۔ تو اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی اس کو مانا ہے، یہ نقل کفر ہے، لیکن اصل ان کے نزدیک پرابلم یہ ہے کہ کسی شرعی مقصد کے بغیر یہ کام کیا گیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اب انجینئر صاحب پہ جو الزام آتا ہے زیادہ سے زیادہ یہ آتا ہے کہ انہوں نے نقل کفر ایک مقصد کے بغیر کر دی، بلا وجہ کر دی، تو بھئی یہ ایک غلط کام ہوگا۔ اگر میں ان کی پوری بات کو صحیح مان لوں، میں کوئی دفاع نہیں کر رہا کسی کا، غلط کام ہو گیا، چلیے گناہ ہو گیا، یہ گستاخی رسول کہاں سے ہو گئی، کیسے ہو سکتی ہے؟ نقل کفر کبھی بھی کفر نہیں ہوتا، کبھی بھی ہو ہی نہیں سکتا، ایک ہی صورت ہوتی ہے، وہ یہ کہ قرائن سے بالکل واضح ہے کہ یہ نقل کفر کی آڑ میں یہ شخص چھپ رہا ہے اور دل اس کا یہی چاہتا ہے کہ کافرانہ کلمات یا گستاخی کلمات زبان سے نکالیں، لیکن جو کہ اندیشہ ہے گرفت کا، تو اس نے اس کی آڑ میں اپنے آپ کو چھپا لیا، لیکن یہ مختلف مواقعوں پہ یہ کام کرتا رہا ہے، لیکن اس وقت بھی اس کا، اور ساتھ میں اس وقت بھی اس کا اسلوب بڑا طنزیہ ہے۔ تو انجینئر صاحب کے کیس میں ایسی کوئی چیز نہیں، وہ کلپ بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے، وہ ٹھیک ہے غلط ہے، وہ الفاظ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے الفاظ حضور کے بارے میں جو کہ اپنے پس منظر کے لحاظ سے بریلوی ہوں،
اب بریلویت کا مجھ میں کچھ بھی نہیں رہا سوائے حضور کی محبت اور ادب کے. تو آپ نے تو دیکھا ہوگا کہ میں حضور کا نام بھی نہیں لیتا عام طور پر، یہ ادب کی وجہ سے. ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. تو یہ میرا ذاتی رویہ ہے. ایک شخص کی ترجیح ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، اس لیے میرے ذوق پہ تو وہ چیز انتہائی گراں گزری تھی. لیکن کیا وہ گستاخی تھی؟ وہ ہر شخص کو نظر آ رہا ہے گستاخی نہیں تھی. خود علماء نے اس کو مان لیا، یہ نقل کفر تھا. نقل کفر ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس موقع پہ ٹھیک نہیں تھا. ویسے بائی دا وے مسلمانوں کا کوئی فرقہ نہیں ہے جس کا عالم یہ کام نہ کرتا ہو، اور اگر یہ اصول بنا لیا گیا نا تو پھر کوئی بھی نہیں بچے گا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اس لیے کہ سب جگہ سے آپ کتابوں سے اس طرح کے اقوال نکالیں گے اور فیصلہ آپ کریں گے کہ یہ اس وقت صحیح استعمال نہیں ہوا. اس لیے کہ یہ تو قرآن و سنت میں بیان نہیں ہوا نا کہ کہاں استعمال کرنا ہے کہاں نہیں کرنا. آپ فیصلہ کریں گے تو آپ نے جس کو رگڑنا ہوگا اس کے خلاف کہہ دیں گے اس نے صحیح استعمال نہیں کیا، گستاخی کر دی. تو غالب کو ایک غالباً مصرع ہے نا کہ تیرے خنجر کی زد شریان کیسے نا تما تک ہے. یہ آپ میں سے ہر شخص کے گلے میں آ کے یہ تلوار کاٹے گی اگر یہ اصول آپ نے مان لیا، اور کاٹتی رہیے. یہ کوئی پہلا فتویٰ ہے ہمارے یہاں؟ یہ ایک صدی سے ہم کہانی دیکھ رہے ہیں. ہم تو بچپن سے یہ سب ہمارا جب براٹ اپ ہوا ہے انہیں کے اندر ہوا ہے. میں بریلوی ہوں نا تو ہم تو یہ بتاتے تھے کہ فلاں فلاں دیوبندی اور اہل حدیث عالم اور شیعہ عالم کس طرح گستاخ ہے. تو ہمیں تو کوئی کیا بتائے گا کہ گستاخی کیا ہوتی ہے. دوسری بات انہوں نے اس فتوے میں یہ کہی ہے کہ توہین قرآن ہے. اس میں بھی انہوں نے قرآن کی ایک سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 نقل کی ہے، اور انجینئر صاحب نے چونکہ وہ سایہ سے ایک بات استنباط کی تھی تو انہوں نے کہا بھی چونکہ انہوں نے اس میں مانوی تحریف کی ہے تو یہ توہین قرآن ہے. اس میں پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اگر وہاں پہ کوئی چیز غلط بیان ہوئی ہے تو وہ قلت فہم ہے، قلت تدبر ہے، غلطی ہو گئی ایک شخص سے. آپ بتا دیں، میں بھی اس فہم کو کوئی ٹھیک نہیں سمجھتا. قرآن مجید وہ بات یعنی مرزا صاحب کے فہم کو وہ ٹھیک نہیں سمجھتا میں، لیکن میں غلطی کہوں گا اسے. اچھا آپ نہیں مان رہے، آپ کہہ رہے ہیں مانوی تحریف ہے، مان لیا مانوی تحریف ہے. سوال یہ مانوی تحریف قرآن مجید کی توہین کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی ایک شخص اپنی طرف سے معنی بیان کر رہا ہے، وہ اس درجے کا غلط بیان کر گیا کہ وہ تحریف ہو گئی، بات کچھ سے کچھ ہو گئی، لیکن اسٹل یہ غلطی ہے. توہین کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو ذلیل کرنا چاہ رہے ہیں، کسی معاملے میں آپ کا رویہ تمسخرانہ ہے. دو الگ الگ چیزیں نا، کامن سینس کی بات ہے. یعنی ایک شخص فہم بیان کر رہا ہے، فہم بیان کرتے کرتے وہ اتنا دور نکل گیا کہ وہ بات کچھ سے کچھ ہو گئی. اچھا دل کا حال تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا نا کس نیت سے کیا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ قیامت میں فیصلہ کریں گے. تو زیادہ سے زیادہ آپ ایک حد پہ جا کے کہیں گے کہ مانوی تحریف ہو گئی، یہ گمراہی ہے. بھائی گستاخی توہین بہت آگے کی چیز ہوتی ہے، اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں بچتا، کچھ بھی نہیں بچتا. یہ آخری درجے کا سنگین الزام ہے جو کسی پہ لگایا جا سکتا ہے. تو دو ہی دلائل بیان ہوئے ہیں، دونوں کو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ کتنا وزن ہے، خود فیصلہ کر لیں. باقی یہ جو معاملہ ہوا ہے میں کہتا ہوں کہ انہوں نے لائسنس ٹو کل دے دیا ہے، انجینئر صاحب کے خلاف لائسنس ٹو کل دے دیا ہے کہ جہاں تو آپ دیکھیں ان کو مار دیں. یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے، اور اس پہ انا للہ پڑھا جا سکتا ہے کہ علماء کی سطح پہ بیٹھے ہوئے لوگ اگر اس جگہ پہ آ چکے ہیں اور اس سطح کا ادارہ یعنی ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے اور وہاں پہ یہ صورتحال ہو رہی ہے، اور اس پہ انا للہ پڑھا جا سکتا ہے.